أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَفَتَطْمَعُونَ کیا پس تم توقع رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم یہ کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم اور تحقیق تھی ایک جماعت ان اہل کتاب میں سے، یسمعون کلام اللہ سنتی تھی اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ پھر اس کو بدل دیتی تھی سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتی تھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف ایک دوسرے کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آپس میں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم وہ چیز جو اللہ نے تمہارے اوپر واضح کی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ جھگڑ کرے تمہارے ساتھ اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھ نہیں رکھتے، اولا یعلمون کیا یہ اہل کتاب نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی آج۔ آیت نمبر ہے 75، 76، 77۔ ان آیات دیکھیں بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قوم جن کو اللہ نے بڑی ترقی دی، دنیا میں سب سے زیادہ کہہ لیں، سب سے زیادہ نمبر زمانہ ان کو ملا، پھر سب سے زیادہ انبیاء ان کے پاس آئے، پھر سب سے زیادہ کتابیں ان کو ملی، سب سے زیادہ مادی نعمتیں ان کو ملی، اخروی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ یہ بھی اللہ کی دین، سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی چیز کو سمجھنا، جب سمجھیں گے تو اس کو بہتر استعمال کریں گے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی محرومی کی علامت، لیکن بنی اسرائیل کا مین مسئلہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، 4 طبقوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ایک ذکر کیا ہے مشرکین کا، الگ الگ قسم کے دنیا میں شرک پائے جاتے ہیں، لیکن مین چیز ہے اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ اب کسی بھی شکل میں بنایا، کسی نے سورج کو معبود بنایا، کسی نے پتھروں کو بنایا، کسی نے جنات کو بنا دیا، کسی نے کیا کیا، شرک۔ دوسرا طبقہ اللہ نے ذکر کیا یہود کا، تیسرا طبقہ ذکر کیا نصارہ کا۔ یہ دونوں اہل کتاب کے طبقے ہیں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ اب یہود کیا ہے؟ یہود وہ لوگ ہیں کہ جن کو سمجھتی علم ہے، سمجھ ہے، مذہب کا علم بھی ہے، خیر سے محروم ہو۔ اللہ کے نبی تشریف لیا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا، ساری علامات فٹ آ گئی اور پھر بھی خیر سے محروم ہو، جاننے کے باوجود خیر سے محروم ہو گئے۔ نصارہ گمراہی میں پڑ گئے، جہالت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، 3 خداؤں میں سے خدا بنا دیا، اور آپس میں اتنی سخت دشمنی ہے یہود و نصارہ کی
کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حق کے مقابلے میں دونوں ایک ہو گئے۔ آپ غزہ میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، اس وقت مسلمان، حالانکہ مسلمان بھی بہت کمزور ہے لیکن ان کے مقابلے میں ایک ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے یہود کا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، اللہ کی پناہ، حرام سے پیدا ہوئے، ان کے والد تھے نہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام وہ بدکار خاتون تھی، قرآن نے ذکر کیا ہے وہ صراحت کے ساتھ، یہود یہ کہتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا میں مانتے ہیں، خدا کا بیٹا۔ آپس میں سوچ میں کتنا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک۔ سوچ میں فرق دیکھیں، لیکن جہاں حق کی بات آتی ہے دیکھو دونوں کھڑے ہو گئے سب۔ اب کیا مفادات ہیں؟ اللہ کا دین، حق دین، خواہشات میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے دونوں ایک پیش پہ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی ساری نعمتوں کا، اب تک کافی ساری نعمتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی کہ انبیاء کے ذریعے سے کتنی نعمتیں ان کو ملی، دینی، دنیاوی، اخروی۔ انبیاء کا ملنا یہ اعزاز ہے نا، ایک قوم میں سب سے زیادہ پیغمبر آ جائے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ یعنی ہمارے ہم بیان کرتے ہیں امتی محمدیہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ نام استعمال کرتے تو اس کی لاج بھی رکھے نا۔ ایک آدمی کہے میں فلاں خاندان کا بندہ ہوں، بھائی خاندان کا نام لیتے ہو تو خاندان کی لاج بھی رکھو نا، پھر کام بھی وہ کرو جو وہ خاندانی کام ہو، اس سے تو نہیں چلتا۔ اللہ کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں چلتی، اللہ کے ہاں تو دیکھو اصول اور عمل چلتے ہیں، اصول کیا ہے، عمل کیا ہے۔ تو اب قرآن کریم میں آیت نمبر 75 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حق سے محروم ہو گئے، خیر سے محروم۔ اور محرومی پھر ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر جگہ انسان محروم رہتا ہے، جہاں خیر آئے گا وہاں انسان محروم ہوگا، دل بند ہو جائے گا، دماغ بند ہو جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، بیٹھا ہوگا۔ اصل نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں۔ اب اگر ایک آدمی مدینہ منورہ میں بیٹھا ہو اور اس کو وہاں کی عظمت کا، وہاں کے ادب کا، اس ماحول کے تقدس کا خیال نہ ہو، کیا کرو گے؟ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہاں سے گئے ہیں ملازمت کے نام پہ، حرمین میں کام کرتے، کولر اٹھا رہے، صفائی کر رہے، فلاں کر رہے، لیکن بہت نماز ہو رہی ہے، بیٹھے میں جمگٹا بٹھایا ہوا گفتگو کر رہے۔ خود میں اب کیا کرتے ہو یار، نماز ہو رہی ہے، آپ لوگ تو اتنے دور سے آئے ہیں، آپ کو اللہ نے۔ وہ آدمی ایک ماحول میں بیٹھتا نا، اس کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ میں ہوتے تھے، مسلمانوں کے امام تھے، کوفہ میں ہوتے تھے، اور جب جاتے تھے مدینہ منورہ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دے کے سلام پیش کر کے سیدھے نکل جاتے، کبھی رات نہیں گزارتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ آتے ہیں اتنے دور سے، اتنا لمبا سفر کر کے آ جاتے ہیں، پھر یہاں رکتے بھی نہیں ہیں، ٹھہرتے بھی نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگا میں کوفہ میں جب رہتا ہوں، مدینے کی جو محبت اور عظمت میرے دل میں ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں رہ کے مجھ سے بے ادبی ہو جائے اور اس میں کمی نہ آ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور دوسری طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، نکلتے ہیں ڈر لگتا تھا، کبھی بار رات نہیں گزارتے تھے۔ کہنے لگے کہیں مجھے موت بار نہ ہے۔ سوچ سوچ میں فرق ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک تم ہو کہ ہنسی رکتی ہی نہیں، ایک تم ہو کہ ہنسی رکتی ہی نہیں، ایک ہم ہے کہ آنسو جاری ہے۔ یہ فرق ہے نظروں کا، دونوں نے گلستہ دے کے۔ اب سوچ سوچ میں فرق ہے۔ اب یہود کی سوچ دے کہ حضرت پورے قرآن کریم میں اللہ نے ایک خاتون کا نام لیا ہے، پورے قرآن کو الحمد سے والناس تک آپ پڑھیں گے ایک خاتون کا نام ملے گا۔ ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ان کی صفات ہیں، ان کے اوصاف ہے، حضرت آسیہ کا ذکر ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی ازواج کا ذکر ہے، مسلمان عورتوں کا ذکر ہے، ان کی صفات ہے۔ نام کسی خاتون کا نہیں ہے، ایک عورت کا نام ہے، حضرت مریم کا 30 مرتبہ ہے۔ اب ان کے بارے میں ان کی سوچ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ بدکار ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 خداؤں میں سے ہے کہ اب دیکھیں سوچ کتنی بدل گئی۔
اور ہمیں قرآن نے کیا بتایا کہ وہ ایک دنیا کی مقدس خواتین میں سے ایک مقدس خاتون ہے، بس ایک مقدس عظمت والی خاتون ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ یہود محروم ہو گئے، جب ان کو دعوت دیتے تھے، جب ان کو سمجھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا دیکھیں دعوت تو دو تم، لیکن اس سے خیر کی توقع کبھی مت رکھنا۔ انہوں نے یہ حسد میں آ گئے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آگے جب ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اچھی طرح معلوم ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا؟ خود ان 3 آیات میں سے ایک آیت میں ہے کہ جب ان کے لوگ جا کر کے مسلمانوں سے ملتے تھے، ان کے سامنے ساری باتیں کرتے تھے، تو ان کے علماء اور ان کے سمجھدار دیندار لوگ ان کو کہتے تم جا کے یہ ساری باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ ان کے سامنے یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے، کہیں گے کہ ان کو معلوم تھا، ان کو سمجھ تھی، ان کو پتہ تھا، پھر بھی نہیں مانتے تھے لوگ۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ دیکھیں ان سے خیر کی توقع مت رکھو، بتاؤ ان کو سب کچھ، لیکن توقع مت رکھنا، اس لیے کہ خیر سے محروم ہو چکے ہیں۔ افتطمعون، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، یہ توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان اہل کتاب میں سے، ان اہل کتاب میں ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، ایک فریق تھا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اللہ کا کلام سنا، اس کو سمجھا۔ اب دیکھیں نا، صرف ظاہر کو بھی نہیں سمجھنے نا، اب الحمد سے واللہ تک میں قرآن کریم کو پڑھ لوں اور مجھے اس سے فائدہ نہیں ملے، تو ایسے علم سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اے اللہ سے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ علم ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کا وہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی جانتے تھے تمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، لیکن محروم تھے۔ جب گواہی کا وقت آ گیا اس وقت خاموش ہو گئے، حسد میں آ گئے۔ تو فرمایا ایک گروہ ان میں تھا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفون، وہ سننے کے بعد اس کو بدل ڈالتے تھے، اس میں تعویل کرتے تھے، اس کے اندر رد و بدل کرتے تھے، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ، آپ سمجھے نہیں، اس کا مطلب یوں ہے، سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو معلوم تھا سب کچھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں بعض کی طرف، الگ آپس اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک جمع ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم جا کر کے ان مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دیے، واضح کر دیے۔ کیوں کرتے ہو؟ ان کو ہر چیز نہیں بتانی چاہیے، ہاں تمہارے پیغمبر حق ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، کیوں یہ باتیں ان کے سامنے کرتے ہو؟ کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ ان باتوں کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ اس کا مطلب آخرت کا تصور تھا نا، ابھی بھی اہل کتاب میں آخرت کا تصور ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یقین ختم ہو گیا ان کا، وہ ایمان اندر کا ختم، ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد ان کی اہل کتاب نصارہ دونوں میں ہے، لیکن محروم ہو گئے۔ فرمایا لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ جھگڑا کرے اس کے ذریعے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل اور سمجھ نہیں رکھتے؟ اولا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا يعلمون، کیا یہ اہل کتاب نہیں جانتے؟ ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے حق بات مجھے معلوم ہو، اصول کی بات، اور میں چھپا دوں، آپ سے میں چھپا دوں گا، میں اس کو کوئی ایسا جامہ پہنا دوں گا، ایسا انداز میں پہن لوں گا، خدا تو دیکھ رہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جانتے ہیں۔ خیر سے اتنی محرومی ہے کہ ایک بات چھپا رہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے غلط۔